المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب سے عظیم صحابی ہیں جن کی
سورت کے اندر جناب جبریل آئے پڑے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور تشریف لائے تو میں نے کہا اتنی دیر سے یہ تصویر سے گفتگو کرتے ہیں تو فرمایا وہ دیر سے کی تو نہیں تھے وہ تو جبریل تھے جب حضرت دیکھا تنبی کیا کرے روم کو خط دے کر فارغ ہوئے تو ملک شام سے ہوتے ہوئے پھر مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں گئے اور ملک شام سے بادام جوڑ ایک اور چیز کھانے کی دو ایک حلوہ ٹائپ تھی وہ ایک سوتی جبہ ایک چمڑے کے موزے یہ تحفے کے طور پر حضور علیہ السلام کے لیے وہ یہاں سے خرید کر لیں کہاں سے ملک شام سے نبی علیہ السلام نے ساری چیزیں ان سے وصول فرمائی اور حضرت دہیا کلمی کہتے ہیں کہ موزے کو حضور نے اتنے زیادہ استعمال فرمائے وہ تو یہ مطلب یہ تھا کہ حضور کو پیار حضور اس کی چیز حضور نے اتنی استعمال فرمائی اس طرح سے باحیات قسم کے شعر لکھے اپنی گھڑیاں میں اور بھی لکھے ہوں بال بدل لیکن کچھ گھڑیاں پیچھے کی لکھا ہوگا اتنے گھڑیاں پیچھے کی لکھا ہوگا اتنے لکھا ہوگا آخر فما کا بسرات اہل نبی خدا کے اپنے حضور سے درود پڑھ کے اپنے منہ کو خوشبودار بنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مصطفیٰ جو پیچھے آدمی ہے نا جس کی یہ جملہ لکھے ہوئے جس کی نظر پڑی ہے اس نے اپنی نظر پھیر دی نہیں ہے اس نے فوراً جب نظر پڑی ہے تو اس نے کہا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد دن گڑیاں تھا انہوں نے پیچھے لکھا تھی کرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرمان نبی اصلا کہ یار بجی بٹی ابھی ایسی بھی جاننا ہے کوئی پھر اسے پڑھانے بھی اثر ہونا ہو لیکن زمانہ سامنے نہیں آتا کرمان حکیم ہے اہل شام کہنے لگے کہ بھائی پہاڑی بھی تھے بولی دو قسم کی ایک شہری بولی ایک دیہاتی بولی سمجھ نہیں بالکل انہوں نے کہا کہ آخر مما کا بسرات اگر نبی ہے نا ایک شہری بولی عربی ایک کرمال نبی کے صلی علی نبی ایک دیہاتی بولی اصل کیا کوئی معنی سے ہوئے نا بولی کا کام ہوتا میں کہا ہاں ایک معنی ہے کرمال نبی کے صلی علی نبی میں کل نبی کا ماسٹر دینا نبی سے درود پڑھتا جناب گڑیاں بھی تھے پھر کچھ دعا کے اثرات دیکھیں اے دور سے بھی گل ساڑھے ڈھلے ڈھلے بلکہ کل ایک سوال بھی آیا کہ سننے ہی رہے نا جب وہ سپیکر نہ ہوئے تو حضور کے دونوں گولی پڑھتے کل ایک سوال بھی لکھا ہے اور سپیکر کوئی نہ ہوئے تو گولی پڑھتے تھے تو سننے میں نہ ہوا وہ تو بے وقوف ہے کہ جب سپیکر ہوئے تو حضور کے دونوں پڑھتا ہوتا ہے جڑے ابھی پڑھتے نہیں آنا وہ ایک کھانا پلیٹ وہاں دو ہی گروہ ہیں لا اہل سنت ہے یا شیعہ ہے تیسری جڑی بوٹی سے گئے یہ سنیا ہوتے کوئی خدا کا شکر ہے اجے تک داخل کوئی نہیں سکی سنیا کی مسجد عام یا شیعہ کی ہیں بس تیسرا ہوتے جس کی کوئی مسجد کوئی نہیں شیعہ ہو گئے یا سنی ہو گئے اذان تو بعد اتنے درود شریف ہر صورت پڑھایا جاتا اذان کے نال مدت ہے ادھر سے ساڑھے سر پہ چڑھ چڑھ کے تے سنی پریشان ہے حضور کا پیار کرنے میں سے کرتے یہ اسی بالکل نہیں ساڑھے سر پہ اس طرح اعتبار ہو گئے کہ ہر سنی پریشان کہ میں میرا حضور کے دور پڑھنا تو نہیں صحیح کیا قربان جاؤ جس مسجد کے اندر آزان ہو متصل آزان کے بعد ضرور کیا پڑھا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک علیک یا سیدی یا رسول اللہ لو جی یہ اسی امام احمد رضا کی اولاد آباد ہے یہ محدث اعظم پاکستان میں اتنے صحابتی اولاد آباد ہے اہل بیت کی اولاد آباد ہے اتنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آزان نہ پڑھے سمجھ آئی بھی لہذا ہے سنت اپنی مسجدہ میں بغیر ذات کو دور پڑے بڑی زندگی تسی سبحان اللہ میں لکھن شاہ اللہ کے ہیں تو ہم
وہ شرقی مینارہ آج بھی موجود ہے، شرقی مینارہ موجود ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے اس جامع مسجد اموی دے وچ جب آزاد دینے میں مؤذن اس کے بعد 4 مؤذن مل کے حضور کے درود پڑھے صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا رسول اللہ اور لمبی لہر پڑھتے اور اس پیار نال پڑھتے اتنی مٹھاس نال پڑھتے کہ جناب بندے کے قدم چلتے اور کہتے ہیں بھائی درود شریف سن کے جڑے ساڑھے مؤذن ہیں انہوں نے چاہیے پیار نال وقت ٹپائے ڈاک ٹپاؤ کام نہیں کی شادی میں جناب شادی میں گئے میں نے اس وقت شاید نے جبہ دیتا ہے سلام دے میں پڑھی شام کے لیے تھی جاؤ گے تو کوئی بندہ نہیں دس سکتا بھائی یہ سیاسی جماعت کہڑی ہے کہ سیاسی ہے بڑا کڑبینٹ کہڑا ہے اس علاقے کا کڑبینٹ کہڑا ہے بالکل اتنے کوئی کڑبینٹ کو نہیں سیاسی اتنے اگر وقار ہے عزت ہے تے آبود ہے تے مشہوران تے علماء تے پیر مشہور اتنے اور کوئی بندہ سیاسی قانون نام ہو شادی کسی کہنے کہ وزیر اوقاف پہلی صاحب پہ بیٹھے ساڑھے مار تو کوئی اہمیت بھی کوئی نہیں انہوں آیا تو بیچارے نہ سلام بھی لوگوں نے مشکل نہ لیا تو جب شروع آئے پیر آئے تو علماء آئے تو جناب لوگوں نے ہاتھ چومے انہوں نے پیر چومے انہوں نے کپڑے چومے تو وزیر صاحب نے پوچھے ہی کوئی اتوں کا وزیر اوقاف بیچارا ایویں منہ چکیا بیٹھا میں نے دسیا نہیں ہے وزیر اوقاف صاحب میں کہا ساڑھے سے پورے ساڑھا قابو کوئی نہیں ہوتا اصل نہیں ہونا لگا ایسا کس طرح نے انہوں اپنے سیٹ پہ چڑھا لیا کہ علماء نے دیکھ کے کس طرح کرنے اے مولوی اتنے وزیر کا کوئی حیثیت نہیں اتنے وزیر توبہ 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 وہ وزیر کا جب بار پٹو کھڑا ہوگا وہ نہیں مسلمان ہوگا تو وزیر تو بڑی بڑی ہے بالکل اتنے کوئی نہیں جناب کچھ جو پیر آئے شیخ ترکانی اتنے بڑے مشہور ہیں جنہاں کا نسب سب تو زیادہ مضبوط ہے سید آل رسول سب تو زیادہ عزت شام میں چنا دی انہوں کا نسل حضور نال بڑا پکا ہے بعض لوگ ہیں سید بڑھ جاتے ہیں پاکستان بڑھن تو بعد کوئی ادھر آئے تو سید بڑھ جاتے ہیں وہ ایک جیسے سید بڑے ٹھوک سید ہیں اس طرح اور جب بالکل انہوں نے سہارا دے کے شادی دے آئے تھے سبحان اللہ اصل میں انہوں نے ہاتھ چومے تو انہوں سے دعاواں دیتی ہیں تو ساری دنیا انہوں نے جناب اختیار کر 4 بندے تو علماء 4 اس پہ جنہاں سے پورا شام کھڑیا ہے اس پہ شام والے بھی کہہ رہے ہیں انہاں چاروں کے شام کھڑیا ایک مولانا عبدالحادی حرسہ پیر بھی ہے ایک شیخ عبدالرزاق حنبی ایک شیخ شکری ایک شیخ احمد حبال یہ 4 بندے جنہاں سے ان کے شام اس ویلے کھڑیا سارے لوگ یہ گل کرتے ہیں شیخ شکری پتہ ہے اس اتوں کے ابدال مشہور ہیں یہ ابدال وقت شیخ احمد حبال انہوں نے عمر مبارک اس ویلے 105 سال ہے ہڈیاں 70 حج کیتے انہوں نے 72 70 ایک حج پیدل بھی کیا شیخ شکری کا اتنا کمرہ ہونا ہے جس طرح ستون ہے اتنے کمرے تو رنگ ہیں بس تو انہوں نے مرید میں رہا ارب پتی ہونے درمیان کپڑا لگا انہوں نے بیوی صاحب ادھر رہا نہیں آپ ادھر رہنا ہے تو انہوں نے مرید کا باہر نکلو تو ہم مال بڑھا دینا فرمانے زندہ رہنے واسطے انسان واسطے اتنا مقام کافی ہے میں بڑے بڑے تجارت کی تھی اپنی زندگی باہر چٹے ہوئے لیکن جتنی بے نیازی میں اس بندے کی آنکھ بھیجی میں اتنی بے نیازی کسی کو نہیں بڑے بڑے لوگوں نے میں دیکھو رماؤ میں دیکھے مشاہد میں دیکھے لیکن جتنی بے نیازی مخلوق پڑھو کہ مخلوق دے عزت اکرام کوئی سلام کرے نہ کرے کوئی ہاتھ چومے نہ چومے جتنی بے نیازی شیخ شکری میں دیکھی میں کسی بھی تھی بے نیاز اسی بیٹھ جاتے ہیں بندہ ساڑھے میں اٹھے چاپ میں بیٹھ جا بڑھے صحیح لیکن کہتے مہمان کی خود خدمت کریں جتنی دیر ایسے بیٹھے رہے کعبہ پلاندے رہے بسکٹ پلاندے رہے مٹھائیاں پلاندے رہے جب اٹھے تو روانہ ساتھ پہ آتا دے تاریاں تاریاں ساتھ کراتا دے تیرا ہوں بھی پڑھا دیں بڑھے صحیح ہو کے بھی ہوں بھی کرا سلانے تاریاں تے شیخ احمد حبال دکانداری کر رہے ہیں بھی ابدال تے ہن بھی انہوں نے ٹھام کے اپنی دکان تے لے جاندے تے سارا دن
کوئی بازار آ رہا ہے، کوئی طالب علم آ رہے ہیں، کوئی علماء آ رہے ہیں، تو قرآن کھولے تو 2 رکوع سنا کے جا رہا ہے، کوئی 2 رکوع سنا کے جا رہا ہے. کبھی سوچ سکتے ہو تسی کہ قرآن والے اتنا کسی کا پیار ہو؟ اتنے عوام بھی بازار میں بیٹھ کے شیخ کو قرآن سنا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں سنانا ہے تو میرا سن لو جی. دوسرا بھی لائٹ لگے کہتے ہیں میرے کو ایسے ہی سن لو بس. شام تک شیخ نے قرآن پڑھا رہا ہے 105 سال میں. ایسے ہٹے کٹے موٹے ایک دن کا کام کوئی نہیں کرتا. وہ شیخ جڑا وہ جناب 105 سال کی عمر تک قرآن کی خدمت کرتا. کیوں نہ لوگوں نے جناب احترام سے عزت کرو. سمجھ آ گئی بات؟ شیخ عبدالعالی حسن کو اسی گئے انہوں نے زیارت واسطے شیخ صاحب کو. اہل شام کا ایک اتنے کا دستور ہے، انہوں کی رسم ہے کہ جتنی دیر کچھ انہوں کو بیٹھو گے نا تے گل کرنے کے بعد وقفہ ہو گئی ہے، پانی لین گئے پھر واپس آئے، چائے لین گئے پھر واپس آئے، روٹی لین گئے پھر واپس آئے. واپس آ کے انہیں اس طرح سینے کے ہاتھ رکھ کے کہنا ہے اہلا وسہلا مرحبا بکم، اہلا وسہلا مرحبا بکم، اہلا وسہلا مرحبا بکم، قد تشرفنا اللہ بکم. کہ تسی آئے ہو تہاڈی وجہ تو اللہ نے سانو عزت دے دی. اس طرح بھی یہ تو بندہ ویسے ہی کچھ جائے. وہ شیخ عبدالعالی حسن جو ہے انہوں نے جبہ دیتا، لیکن میں اپنی وضع کا نہیں بدلی ایسے طرح موڑے سے چادر رکھی اپنی جہاں بڑی پکڑی بدلی ایسے طرح آواز کٹ پائی کوئی تبدیلی نہیں کی. گنگا گئے تو گنگا نال، جمنا گئے تو جمنا نال، عربی گئے تو عربی لباس پا لیا نا. ایسے لباس کو دیکھتے سر کہنے کا پھر گل نہیں کہ مولوی بدلے تو بھی تیار اسی طرح موڑے کی چادر رکھی. لیکن امن سکون کتنا ہے پتہ ہے؟ میں رات 7:30 سو جاتے سن میں بال دفعہ نکل جاتا سی تنے تنا مزارات واسطے زیارت واسطے اتوں کی ثقافت ویکھن واسطے. ساری رات میں اگر گھوم کے سویرے آرام کے ٹائم آیا تو میرے کو نہ کسی پولیس والے نے پوچھا رستے، حالانکہ میری وجہ تھا سب نال نمایاں بھی غیر ملکی ہے نا، لیکن میں نے کسی پولیس والے نے روک کے نہیں پوچھا میں بولی صاحب کتوں آئے ہو، کوئی پاسپورٹ کوئی اقامہ ایک تو خالی مطلب رکشے بیٹھے تھے دادا صاحب جانے کپڑے بھی لوا کے جائے تفتیش کرتے ہیں کوئی نہ لے جائے آپ کو یہ پا رہے ہیں. اتنا آنند کے سکون ہے جڑا مل رہا ہے سلام کر دو. اگر آج نبی پتہ لکھان میرا اچانک رکھا مل گئی ہے تو این کر کے نماز سلام کی انہیں کہا بڑی مہربانی تھی سارے ملک کے کہ شاید کا اس دن گھر گئے جمعرات کا دن رات مغرب تو بعد شاید نہ ملاقات ہوئی انہیں جمعہ دیتا اور چیزاں انہیں عنایت فرمائی نالے دعاواں دیتیاں نالے وظیفہ شیخ ابوالحسن شاذلی نے جتنے وظیفے سنت لگے سانو بھی اجازت دے انہیں لکھنا تو اجازت دینا. یہ بھی تاجر بڑی بات ہے نا ہزارہ مرید ہوں کہ آپ کو بھی بڑا عالم ہوئے اسی جب باہر نکلے ہم باہر الوداع کرنا ہے تو ایک پاکستان اتنا ممکن ہے کہ جیسے 2 عرب کسی نے وہاں ہوتے تو گل کا نہیں کوئی نہیں بولنی. میں نے بولتے اپنی گل کام کر رہے ہیں اسی جب باہر نکلے دیکھتے ہیں شاید سارے نے جتنی سیدھیاں کرتے ہیں یہاں شاہ کے پور میں واسطہ یہ سوچ سکتے ہو اسی پاکستان میں جو پیر کے لیے بھی نہیں کسی بھی طرح تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اے رسول اللہ صلی اللہ مبارک لنا فی شاننا جو انہوں کا ظاہر ہے باتیں ان نال بھی زیادہ پاکی جائے وہ نہیں سمجھتے کہ جناب میری کوئی توہین ہے چاٹی تو نصیبہ بڑھا دیتی ہیں تو فرمایا لگا کہ آپ میرے مہمان ہیں اور میں حضور نے فرمایا مہمان کی عزت کرنی چاہیے. میں کتنی کر سکتا ہوں آپ کی کر رہا ہوں لیکن مہربانی ہے آپ کی کل آپ میرے پیچھے جمعہ پڑے جمعہ کا اور مفتی محمد ابراہیم صاحب نے اصل میں فیصلہ کیا بھائی تسی 5 منٹ خطاب کرنا کہ میں آپ سے قرآن کی عربی کو دعاؤں مہمان دینا گا. اسی جب شہر کی مسجد انتہا سنا ہے مسلمانوں یہاں بھی اور میری مسجد میں بھی لوگ کس طرح آتے ہیں اگر آتے ہیں تو مولوی کی تقریر کتنی توجہ سے سنتے ہیں. جب ہم وہاں پہنچے تو اس سے 4 گنا ان کی مسجد بڑی ہوگی. یہ جو ہماری مسجد ہے 4 گنا بڑی مسجد تو ممبر اوپر اتنا شاندار ممبر بنا ہوا. جب ہم مسجد میں پہنچے تو ابھی حضرت کی تقریر شروع نہیں ہوئی تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی لیکن نوجوان ایسے بیٹھے تھے
حضرت کی جب تقریر ہوئی ایسے دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی حضرت کا جملہ خطا نہ کر جائے. تقریر کے اندر انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے پاکستان سے مہمان آئے ہوئے علماء عامر کو مرحبا کہتے ہیں. اس سے بڑی بات عالم ربانی ہونے کی. عالم ربانی ہوتی ہوتا ہے حکومت کو گاڑا کرے بے دکھیاں تقریریں کر دیتے ناڑے قوم کو گمراہ کرے ناڑے حکومت میں اپنے پیچھے لا لے. گل جابر سلطان کے سامنے گل کرنی چاہیے تھی لیکن گل کرنے میں کوئی ڈھنگ ہونا چاہیے. علم کے واسطے ہمارے ڈنگ دیتا ہے تم بھی دکھیاں گاڑا کرنیاں قوم گاڑا کرنا تو علم کوئی نہیں. یا جناب نقلیں اتارنی یا جناب مطلب اس طرح کی شوق آبادی کرنی یہ علم نہیں. ہوں اسے ضروری ہے اپنے ڈکٹیٹرشپ میں ظالم کو بشار الاسد کا پیو بھی بڑا ظالم ہے. ہزاروں علماء نے شہید کیتے عابد الاسد نے. یہ جڑا بندہ ہوں بشار الاسد یہ بھی ڈکٹیٹر ہے اتوں کا عامر ہے. یہ جناب تصویراں لگیاں چوکاں میں بڑے بڑے بت بنائے عابد الاسد نے لائے انہوں نے. ہاں نام نام کل علماء چوکے میں لے کے آ کے جی ہاں ساری قوم آپ کے ساتھ ہے. جس طرح 10,500 ہے ساری قوم میرے نال ہے. اس لیے نام نام کل علماء تم لکھا جی ہاں. لیکن اسے ضروری ہے کہ ہر قومی تقریر جمعہ کے دن بادشاہ واسطے دعا ہوں گے. یہ اسے ضروری ہے. یہ قانون ہے خطبے میں دعا ہوں گے. تو میری ساری توجہ ادھر پر شاید آج بات ہی منگل عالم ربانی کی ہے تو دعا کیوں نہیں منگل. کسی کر دیں بادشاہ وقت کی یا اپنی بات کر دیں دعا کی شاید نے منگی اور دعا کے اصلی پر انشاءاللہ واسطے اپنے جو خطبے مانگ سکتے ہو. دعا کیے اللہم وفق رئیسنا من العمل ما تحب وترضى. یا اللہ ہمارے بادشاہ کو توفیق دے وہ کام کرنے کے بھرپور آدمی ہے. کوئی ٹیزی ہے کچھ اپنی کیسی دعا ہے ہوں نام بھی نہیں سکتا وہ کی کر لگی کسی دیر واسطے کیوں کہوں گی اور نہ نام بھی سکتا رٹی سی بھی کوئی نہ بادشاہ دے خوش آمد دے. یہ ہوتے عالم ربانی ہوتے جنہوں نے زیارت کی تھی. اور جمعے تو بعد دیتے تھے صلاۃ و سلام پڑھے جانا اور جمعے تو بعد مسجد میں قصیدہ درود شریف پڑھے جانا. جمعے تو بعد شہر نے 4 کرسیاں منگائیاں 3 کی مولوی تھی تو چوتھے آپ سن ایک مولوی صاحب چڑھنا کوئی نہیں سمجھتا تو انہوں نے کرسیاں منگائیاں تو کرسی پہ بٹھایا تو قصیدہ درود شریف سارے نے بیٹھ کے پڑھا. تھلے باقی بیٹھے تھے سب پہ بیٹھے کتنے بٹھایا ہوتے نہیں 3 نے بٹھایا 3 سانو دین میں کچھ نہیں. لوگ پھر کہنے کی دین پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے ساڑھے پر کچھ کیا فائدہ ہوتا ہے سمجھ جتنی بھی قدر کی تھی کس وجہ سے کی تھی دین کی وجہ. اے موڑے جڑے کہنے کی طرح سے نظامی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. اتوں نے موڑے یونیورسٹی نے موڑے یمن دے ترکی دے مراکش دے شام میں مجھے انہوں نے میں حدیث پڑھائی ہے 2 شریف دیتا ہی ہے سنا گیا جیسے پڑھائی شگردی حاصل کرنا تھا. مفتی صاحب نے انہوں نے 2 عمل کیا. میں انہوں نے حدیث پڑھائی کی بڑی ٹوٹی عربی آنے سے انہوں نے سمجھایا تو میں انہوں نے پوچھا میں آگا میں انہیں پڑھانا سر میں انہوں نے باب تخلی اندر حاجت پہلی حدیث ہے وہ دیئے پڑھائی. میں انہوں نے تخلی سیگا پوچھا میں آگا تخلی سیگا 10 پیڑا ہے میرا ذوق ہے. انہوں نے ایک باری دسیا بھی ہے یہ مسئلہ ہے. میں کہتا اصل کی سی کہنے جی تخلو یون میں آگا تخلو یون کا اصل کی سی کہنے بات تھی اتنی جان پتہ ہے. میں آگا کچھ کاش کو پاکستان میں چلنے بھی مانگ دستے اصل میں تخلو یون تھا اور پھر کہنے لگے کوئی مہینہ ہی کہہ رہا ہوں سامنے سرف پہ پڑھا بھی جانا تھا. علم نہیں ہوتا میں سارے نال ایک منڈا سی عرفان جی کا نام دسیا وہ ترکی کے مجھے سارے نقش بندی سر میں انہوں نے کہا پتا ہے اقبال نے امام ربانی کے بارے کی گل کی تھی. انہوں نے جو شعر پڑھے نا میں کہا اقبال کہا حاضر ہوا میں شہر مجدد کی لحاظ پر وہ خواب کے زیر فلک ہے پتلا انوار اس خواب کے ذر و شیر شرمندہ ستارے اس خواب میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن میں جھکی جس کی جہانگیر کی آگے جس کے لفظ گرم سے ہے گرمی یا حرام وہ ہند میں سرمایہ دل کا نگہباں اللہ نے برحق کیا جس کو خبردار. تو میں ترجمہ کر کے دس اور جب ترجمہ کیا نا 2 شعر کا وہ میں کہنے لگے بھائی نا جی اردو پڑھی تھا لیکن آئی بڑا لطف آ گیا یہ ترجمہ مجھے کوئی نہیں کر رہے مجھے لیکن آپ پڑھے نا شعر سر کو ہی سوال دے گئے سر کو اور کوئی گل سنا امام ربانی. اس طرح تو بڑی محبت والے لوگ بڑے عشق والے لوگ قوم والا
شام سان کھانے تے لے جائے شہر دو کمرے بھرے ہوئے سن انہوں نے اور مریدین سن اصل بھی انہوں نے دنیا کی ہر نعمت میں تھوڑے جہاں ہاتھ کھینچا میں نے شہر کہنے دے مولوی صاحب سدھے ہو جاؤ میں جی سدھے بیٹھے بادشاہ وہ کہنے لگے اہل شام اس بندے نال زیادہ پیار کر دیں جڑا زیادہ کھاوے یعنی جو مہمان وہاں جناب یہ تو باتیں ہوئی نا وہاں لوگوں کی باتیں مجھ سے کسی نے تفتیش نہیں کی جی ہاں واپس آئے نا قتل دوحہ ایئرپورٹ پہ قتل کا دار خلاف ہے اتنے تو 5 گھنٹے سے دے ہوتا بہت انسان میں قتل گئے بندہ پشاور کا اللہ کے دین کا سپاہی وہ چائنا جا رہے تھے وہ بستر بیٹھے تھکے حالے کے سامنے سیدھا جا بیٹھے وہ سارے ساتھی نے پوچھا کہ کتنے گئے اس میں لگے یار اس طرح شام جاتا ہوں کہنا استغفر اللہ جناب پوچھا اتنا پیسہ تم لگاتا تو عمرہ کر کے آ جاتا تو میں اٹھے میں کہا کہ بیٹھے جا کے لڑائی ہو جائے میں کہ یار غلطی کر دو کمال آدمی لڑائی ہوئی تھی میری بات ہے میں اتنا غلطی کرنا پوچھے جا میں غلطی کر میں انہیں کہا کہ کدھر جا رہے ہو کہتا ہے چائنا جا رہا ہوں میں نے کہا تمہیں استعمال کرنے کا پتہ ہے اسی طرح میں کہا نماز کے فرائض کا تمہیں پتہ ہے کہتے ہیں نہیں میں نے کہا مجھے ساری عمر ہو گئی 10 سال کی عمر میں گھر سے نکلا پڑھنے کے لیے اور ابھی تک میں پڑھ آ رہا ہوں میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی تم مجھے دین سکھانے کے لیے جائے میں نے کہا ہم کیوں کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم مجاہدین اسلام کو سلام کرنے کے لیے گئے تھے جنہوں نے اپنا سارا کچھ دین کے لیے قربان کر کے پوری دنیا کا دین کو غالب کیا دے دو تو میں نے بعد میں وضو کرنے گیا کہنے میں کس مولوی میں جو پیچھے لا دیتا ہے وہ کہہ رہا ہے اس مولوی کا پتہ دو میں نے پاکستان جا کے ضرور ملنا ہے اتنا ڈاڑا آتی ہے میں کہا سوچا تمہیں خدا کا خوف کرو یار تم تجارت کو جانتے ہو میں اب تمہیں کہوں کہ تم چائنا کے بجائے جناب یمن چلے جاؤ تو جاؤ گے کہنے لگے نہیں میں نے کہا اس لیے کہ تم تجارت کو جانتے ہو تو میں نے کہا جو دین کو جانتا ہے اس سے پوچھو گے دین کا بس مطلب کیا ہے تمہیں کیا پتہ ہے دین کیا ہوگا بات سمجھ آئی بالکل سے سانو وقت ہونے واپس آ کے شام قدری اتنے جو باقی سانو کسی نے کچھ نہیں کیا جتنے مرضی ایسی جاتے ہیں اچھا جناب ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور سے حضرت اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دباؤ میں کس کیش کا فیض عام ہے کہ حضرت بلال نے ایک مہارتی بھی حکومت نہیں کی تھی دنیا کے بلال ہو گئی جیسے سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا سے حکومت کی تھی نام کو ملا اقبال کس کیش کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دباؤ میں اساں تے جا کے قصیدہ برد شریف پڑھیا مفتی صاحب پڑھانے بڑا سونا قصیدہ برد شریف پڑھا مفتی محمد ابراہیم صاحب وہ پیچھے اگے پڑھتے سن سی انہوں نے نال تے یہ فائدہ ہویا بھائی اتنے اور بھی بڑے سن آپ محبان آ رہے گئے سن بڑے ہوئی سی قبر ہے دو ساری ایک فائدہ ہوا کہ جب اسی کسی کا گردہ شریف کی طرح زنانیاں بھی جو نکل گیا مرد بھی نکل گئے اسی کلے پاکستانی ہوتے حضرت بلال کی قبر تھے حضرت بلال کی کیا مانو بھی چل رہے آشکان کے علاقے جو ہیں کلے میں نال ملاقات رونا کوئی نہیں آیا جو تھے رونا کھڑے رہا کوئی نہیں رہا میں بھی گل کرنے لگا حضرت بلال کی قبر سے نہیں ہاتھ رکھیا تھے ڈھاما نکل عشق کی آگے میری آگے میں سے موجود اقبال کہتا مومنہ عشق مومنہ عشق را ناممکن ما ممکن است اگر صفات است تو صفات کر پاک کر چالاک کر بے باک کر اگر کہتا اقبال کہتا کہ اگر ظالم ہے نا عشق کی جام لینا چاہتی ہے عشق وہ جناب دلیر کہتا لے گا جام بھی لے گا وہ کی کہنا حضرت بلال کی قبر انور تھے بڑا عجیب کا سرور ہے اور اسے ذاتی انسان کو محسوس ہوگا کہ اس کو بغیر محسوس نہیں ہو سکتا آپ نے حضور علیہ السلام کے ظاہر وصال کے بعد مدینہ منورہ چھوڑ دیتا یہ تو سو لفا کو سنا
پھر نبی علیہ السلام خواب میں تشریف فرمایا بلال کیا ظلم اور زیادتی تو ہماری زیارت کے لیے نہیں آتا خواب میں جائے حضرت بلال شام کو چلے جا مدینہ منورہ پہنچے پھر مشہور اذان بھی دی تھی تو پوری اذان بھی نہ کر سکے صدیق اکبر نے کیا جناب اس کی اذان دینی کو سی میں نہیں دے سکتا میں کہا کیوں نہیں دیتے میں کہا لا تحمل مقام رسول اللہ خالی حضور کا خالی مقام لے کے میں اذان نہیں دینا بھی میں ڈائر سفر نام بڑا لمبا ہے میں ان ذرا چھوڑ دے شارٹ کٹ کرنا 1 گھنٹہ دینا ہے تسی بولنا کوئی نہیں صرف 1 گھنٹہ درس دینا ہے تاکہ تسی کل بھی آؤ پرسوں بھی آؤ کتنے دن ہے جو ہو رہے ہیں 9 فروری تک سبحان اللہ جامع مسجد اموی جڑی ہے نا جامع مسجد اموی وہ عجائبات دنیا میں ہے عجائبات کی مطلب اتنے انہیں یہ جو قسم بنایا کہ جس قسم کی وجہ تو اندر مکڑی جالا نہیں چل سکتی اسے جالا نہیں بنا سکتی مکڑی دوسرا انہیں کہ یہ جو قسم اسے بنایا جس کی وجہ تو کبوتر اندر داخل نہیں ہو سکتے نہ اندر انڈے دے سکتے کچھ بھی تیسرا قسم انہیں یہ بنایا کہ سب اور چھوڑا اندر داخل نہیں ہو سکتے جامع مسجد اموی جڑی وہ مسجد اس طرح حال ہے درمیان والا وہ سکون والی جگہ درمیان ہے یہ بھی جناب یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے مزار بڑھنا اندر ہی اتنے کہتے دادا صاحب کا مزار کہاں لکھا ہوا ہے دیکھو جاؤ نہ اتنے دادا صاحب کا مزار کہاں لکھا ہوا ہے جامع مسجد اموی حال ہے مزار بڑھنا دادا صاحب کا مزار چھوٹا ہے کمال ہو سارے لوگ ادھر بھی نمازاں پڑھ رہے ہیں کسی بھی نمازاں پڑھ رہے ہیں اسی بھی نمازاں پڑھ رہے ہیں کبھی کوئی شرک نہیں کسی نے ہوتے اپنے آپ میں کم لگنا سارے یہ توجہ شرک ہوتا ہے حضرت بلال کا گزار مبارک اتنا اونچا بڑھا ہے جناب کو میں سنت جتنا اونچا بڑھتا تو بڑی چادر نہیں ہوئی وہ اسی طرح بنایا ہوتے ہیں خاندان کی قبر میں بارش تو نہیں چاہیے حضرت بلال کی قبر اتنی بڑی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک اتنی بڑی سمجھ آئے حضرت ام حبیبہ ام المومنین جنہاں کا نام حملہ تھی حضرت ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی ہمشیرہ انہوں نے مزار مبارک بھی اچھی ہے جنہوں نے اپنے پیو جدوں گئے مسلمان نہیں ہوئے فتح مکہ سے پہلے وہ جدوں گئے بیٹی سے انہوں نے گھر رہے کہ حضور کا بستر بچھے اسی نے فوراً لپیٹ کے ایک کر چھڑیا باپ جڑا ابو سفیان کھڑے ہوتا ہے کہ بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں ہے میں بستر کے قابل نہیں انہیں کہ گل یہ بستر تیرے قابل نہیں تو کی گل کی تھی انت امرؤ نجس مشرک میں میرے آقا کا بستر ہے کہ پلیت آدمی تو پاک بستر میں بیٹھ سکتا ہے ان گل کی تھی پیوں گل محبت ہو گئی دیکھو نہیں مالدار ہے یہ میرا چاچا ہے ساڑھے سے چاچا پیوں کے چکر میں نہیں میرا مالدار ہے ٹھیک ہے مالدار کو کل قیامت والے دن آپ کوثر دوسرے فرمان کے بعد تو بھلے داروں کا لحاظ کی کہ آپ کوثر بھی کی لڑنا ہے وہ تو ہمارا بڑا لحاظ کرتا ہوں یہ میرا چاہتا ہے ایمان ہوئے تھے ہوئے میں ام المومنین کی آپ نے کیوں نہیں جواب میں میرے آقا کا بستر ہے بلی کے بھامے کیوں ہے لیکن اس بستر سے نہیں بیٹھے ام المومنین ان میں حبیبہ کا مزاج نہیں تھی کیسے بات شام دے حضرت ام سلمہ کا مزاج بھی تھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جنہاں کل میں گل کی جنہاں گلی تھی آج میں پڑھا پھر تازہ انہوں نے بارے کہ جنگ قادسیہ بھی آپ شہید ہوئے جنگ قادسیہ جب وہ کہتے شہید ہو گئے جنگ قادسیہ بھی شہید ہوئے کہ صحابوں نے زبردستی کرنے مسلمان جائے چلے کہ آپ کو جھنڈا سینے میں کالا پڑتے ہوتا سی جان سے حضرت عبداللہ ابن ام ایک جنابیاں تو حال ہی کوئی نہیں گلنا کی بڑی بڑیاں بھی کرتے ہیں آج میں کوئی بندے مسئلہ پوچھا ہے تو علاقہ نواب صاحب کون ہوتے وہ کہنے لگا کہ ایک لڑکی سی عیسائی مسلمان ہوئی کہ ماں باپ سے دھاری رہی کہ وہ فوت ہو گئی کہ وہ کہنے تو ہاڑی سی جا کے دفناؤ تو غسل دے تحصیل کا غسل کفن کر سکتے ہیں میں تو ہاڑی کر دیتا ہوں وہ کہنے لگا کہ وہ رہی ماں باپ کے کوڑے کلموں نے بھامے پڑھ لیا تھی کہ میں جواب دیتا ٹھنڈا ٹھار ہو گیا میں اگر پورے پاکستان میں کوئی یہ ادارہ مسلمانہ بنایا کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگے تو سارا انہوں نے بیٹھے تھی سارے ساڑھا پیسہ تھا عیاشی واسطے قسم و خدا رسول کوئی پاکستان کے ہو جائے ادارہ ہے کہ اگر غیر مسلم مسلمان کی پناہ کرے اسلام کی پناہ
دو روٹی دینا تیار کرو بنا کے دینی میں کہو کہ عظیم اور سلام کی لاش اٹھا کے کرو کہ جن اسلام قبول کیا تو پھر کتنے جانے میں آ کے تھوڑے کو تسی تو اپنے سہارا نہیں دے دے کہ دھرم کے سہارا میں مسلمانوں کا مال عیاشی ہے بس مسلمانوں کا مال بدماشی ہے بس یہ یکم جنوری میں بدماشی کرنا پھر کروڑوں روپے کی شرابوں کی بدماشی کر چڑھے انہوں نے کہا غریب بندہ مار رہا ہے وہ 10 روپے نہیں دیں گے یہ دیر بھی حکمداری کی کمر کے لات مار کے ہیں چھوڑ کے 5 روپے کٹ کے دے گے نا بڑی حکمداری کی کمر کے لات ماری کہ جب اپنی لاکھ کی باری آوے عیاشیت کی باری آوے پتر کی دینی شادی کی باری آوے 30 لاکھ روپے اللہ دے گا کہ جب اللہ رسول کے دین کی باری کسی غریب کی باری آوے جب حالات ہی تدبیر درست ہوئے گل سمجھ آئی گل اڑے نہیں یہ اسلام میرے آقا کا دیکھو اتنے دن آگے نہ بندہ جیسے وجہ ہوتا پورے معاشرے جو گر گیا اس بیچارے نے تو پتہ روٹی بھی کسی ڈھائی آ کے دینے کی نہیں لیکن ایک نہ اپنے وہ صحابی ہیں جنہوں حضور جدوں بھی جاتے کسی گھر میں ہوتے تو انہوں نے اپنے مسلم پہ کھڑے کر دیا بات کہنا وہ قرآن چاند جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں پہ سوزن و تارے رکھو بات کہنا بڑی بڑی دنیا ہی غریبہ نے مسئلے حل کسی نے کی تھے ساڑھے آقا نے حل نہ ہی نہیں تھے عملی طور پہ حل کی تھے ہوئے آمینہ کے مسلح رسول سے کھڑا ہوئے یہ صرف رسول اللہ کی شان ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عطائے کریم اجدائے غضب تھا اور گروہ کا سہارا عطائے محمد میں موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈنڈا سی وہ اللہ کے غضب کا مدد سی کہ ساڑھے آقا مولا کا جو عطا سی انہیں گرے اور چکے کامل چھت ہو جائے آپ سمجھے ابھی صرف لوگوں کی تقریر نال ڈیڑھ بھرنے ہیں نظام مصطفیٰ ایسے آئے گا نظام مصطفیٰ ایسے آئے گا نظام مصطفیٰ ایسے آئے گا کیسے آئے گا نظام مصطفیٰ نہ تسی آپ نے نافذ کرنا ہے میں کرنا حضرت عمر کی 2-4 گلہ سوال اتنی انجام ہو جاتے اس طور عملی طور سے ساڑھے کو کی ہے نظام مصطفیٰ کی میرے کو تسی تقریر کراؤ گے میں حضرت عمر کی 4 گلہ سوال کے بارے کر دیا گا اس دور میں رسول اللہ کا نظام کس طرح آ سکتا ہے کوئی ہے پالیسی کسی کو تقریر جیسی مسیحی کر سکتے ہیں اس سے کبھی سوچے ہی نہیں کسی نے نام پر مسلمان میں سے کوئی فکر ہے ایک جڑا مرضی کو خطا نظام کا ہے بس اصلا نماز پڑھنی پھر کبھی پیسے کبھی جہاز جا کے کراؤں گے شادی کے موقع مولوی مڑا کے نکاح پڑھا لیں گے یہ لوگ اسلام سمجھے اسلام ہے جڑا رسول اللہ دنیا کے دے کے اسلام پہلے دن نافذ ہوتا اسلام واسطے کوئی بڑے منصوبے نہیں چاہیے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز مسلمان جب حکمران پڑے تو پہلے دن اسلام نافذ کر دیتا جب ناظر نے 11 سال اسلام آ رہا ہے اسلام آ رہا ہے اسلام آ رہا ہے کتنے آ رہا ہے 11 سال اسلام نال پراٹ کیتا رب العالمین نے زمین میں بھی عرض کر دی مولا نے 11 سال سے دین نال پراٹ کیتا ہے میں کوئی نہیں قبول کرنا ہے مٹھی اڑا اللہ کے رسول نے دین نال کو مذاق اس نے مذاق نہیں نہ کرتا میں نے کچھ دھوکہ دے سکتا لیکن وہ تے عظیم بذات صدور دل کے بھید جانتا ہے وہ تے یاد و خائن دا آج نے وہ تے بدیان اصل نہیں جانتا ہے اب کیوں اٹھی ہے اس نے کیوں دھوکہ بھی کر سکتا یہ تو اسلام نافذ ہوئے تو پہلے دن ہو سکتا عمر بن عبدالعزیز شریفہ پڑھے کہ اپنی بیٹی بیٹی بادشاہ کی بیٹی ہے انہوں بلا کے کیا آج مسلمانوں کا میں امیر بڑھا آج فیصلہ کرنا پوچھئے تیری ساری جائیداد ہیرے جواہرات گھوڑے یہ باغات یہ تیرے پیو نے ذاتی نہیں سن قوم سے خزانے ملے تھے تے تو میری بیوی ہے آج میں مسلمانوں کا حکمران بڑھا تو فیصلے کرنے پہنچن یا تے یہ سارا مال میں حوالے کر میں قوم سے خزانے جمع کراؤں تو پھر تو میری بیوی ہے یہ مال رکھنا ہے تو میں کل طلاق دے کے فارغ کر رہا ہے اس دن اسلام نافذ ہوتے میرے پاس ہوں گے فران ہوئے گا ڈھونڈے سب دھوکے اور فران اے رسول اللہ کا نظام نہیں نا اے صلاح الدین ایوبی انہاں کی قبر مبارک میں تھی جامع مسجد ان کی مین دروازے جو باہر نکلو تے بائیں طرف وہ شہنشاہ لیٹے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی تے میں جب اتنے حاضری کی تھی کہ اپنی بشرمی نہ رونا آیا اپنی بے ضمیری نہ بے حقیقتی نہ اندر میں کچھ نہیں تے رونا ہی ایسا ہے کہ ہوتی کرنے میں حضرت کی قبر میں ہی پکڑیا تو میں کہا جناب تو سب دنیا کو تشریف لے گیا پیچھے ساڑھا حال میں کو کی ہو رہا ہے چیچنی میں کی ہو رہا اور جناب افغانستان میں کی ہو رہا ساڑھا دیکھو بے حال ہو گیا دنیا ہو تو مفتی صاحب نے فرمان لگے تھے اقبال نے شعر بڑے یاد ہیں اقبال نے کوئی ایوبی کے بارے میں شعر کیا میں کہا بالکل اقبال نے ایوبی کے بارے میں قبر پکڑ کے میں کیا میں کہا جناب اقبال کہنا در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان ایوبی کے بارے شعر کیا اقبال نے مسلمانوں کو ایوبی کوئی
اچھا کہ میں آپ کی حیاتوں کے 3 کتابیں لے کے آیا. کتنی ہیں؟ میں اپنی ذات واسطے ایک موڈے پہ رکھ کے گیا چادر دے میں کل لے آئی وہ چادر لے کے دیا چادر نہیں سی وہی میں موڈے پہ رکھ کے واپس آیا. 1 روپے کی چیز اپنی ذات واسطے نہیں خریدی. 1 روپے کی نہ اپنے بچے واسطے خریدی نہ کسی دوست بلکہ وشواس بھی میں نے کسی نے خرید کی دیتی. لیکن میں 20,000 کی تو کتابیں خرید کی جائیں بڑا اتنے سوکھے حمیدی ہے بڑی دنیا میں اعلیٰ چیزیں لگتی ہیں بڑی اعلیٰ چیزیں. لیکن میں کوئی ایک چیز پھر بھی لگ جانیا نے صلاح الدین ایوبی کی کتابوں کا دن لگ گیا. ایک وقت کر دے لکھا ہوا ہے ساڑھے کر دے امت مسلمہ آج چکاوے یا 10 سال بعد چکاوے یا 1 صدی کاوے. جب وہ فرانسی جرمن کیا دوبارہ بیت المقدس قبضہ ہو گیا تھے ہن قبضے تھے. ایک بار حضرت عمر آزاد کرایا دوسری بار حضرت صلاح الدین ایوبی آزاد کروایا. جب دوبارہ فرانسی قبضہ ہوئے ہوتے تو فرانسی جنرل کیا کتاب میں لکھ گیا فرانسی جنرل گیا تو انہیں جناب جا کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کی حرکت کی تھی. ایک تو سی میں جلد میں علاقہ کہ انہیں بزرگیاں نے روڑا کے گلہ دے امت مسلمہ کے کر دے تو انہیں جا کے میں سے جا کے نبیہ دے چمیا کیونکہ میں سے انہوں منع رہا سی لیکن وہ جنرل سے منع رہا نہیں سی وہ تو کافر ہے فرنگی ہے. انہیں جا کے پراٹھا کا ملے لی انہیں اینڈ ٹھوکر ماری پیر نہ گیا صلاح الدین ایوبی کی قبر اینڈ ٹھوکر مار کے کہنے لگا ہو نہ گیا صلاح الدین کہ اگر تم سانو پڑھے سی بیت المقدس میں میں پھر واپس آ گیا اٹھ کے کاٹ کر لوں اور صلاح الدین ایوبی سے نہیں نہ کرنا تو میں خوشی سی لیکن اسی نے کیوں نہیں لاتے ایک کر کے امت مسلمہ میں انہیں جڑی پیر مار ٹھوکر ماری صلاح الدین ایوبی کی قبر میں ٹوٹا مار اور کل کے ساڑھے تھے امت مسلم آج اتار رہے مہینے بعد اتارے یا صدی لگ جائے یہ امت کو کل اتارنا پیسی. صلاح الدین ایوبی کی قبر دعوت دے بے حیاؤ میں مرن لگ گیا میرے گھر اتنے بھی پیسے میں نہیں کھڑے. صلاح الدین ایوبی جب دنیا تو گئے کہ آپ کے گھر اتنے بھی پیسے کوئی نہیں تھے کفن خرید کے آپ کو کفن دیتا جاتا آپ کی قبر پکار کے کہہ رہی کوئی مسلمانوں میں تو کوئی نہیں کھاتا پاڑا تو آئی غیرت بحال کی تھی تو ہم بیت المقدس واپس لے کے دیتا کہ کافر آ کے گزر آ میری قبر مبارک پاڑے تے کر دے اے امت مسلمہ تے کر دے آج تو کافر اتنے لکھا کی سی پتہ ہے حضرت صلاح الدین ایوبی کی قبر مبارک تے پیر والے لکھے ہوئے تھے لا تحسبوه مات شخصا واحد بل قد هم العالمین مماتوا. وہاں لکھا یہ ہوا تھا کہ اے دائرین صلاح الدین ایوبی یہاں تو قبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہو ذرا اس جملے کو پڑھو کہ جب صلاح الدین ایوبی دنیا سے گیا تو تنہ تنہا نہیں گیا اس دن پوری امت مسلمہ مر گئی. مر گئی کہ نہ مر گئی؟ یہ صلاح الدین ایوبی کی قبر مبارک وہاں حاضری دی جو بے شرمی اپنے اندر تھی اس کا اظہار کیا جتنا ہماری بڑی پریشانیاں ہیں امت بڑی دعا پذیر ہے آپ دعا فرمائیں کچھ نہ کچھ. تو اقبال کا گنج آئے ہر دعا لمرا کری اقبال کا گنج آئے ہر دعا لمرا کری تیرے ایوبی و نگاہ با یزید. اقبال کا آج بھی امت مسلمہ دعا جہانا کے خزانے سے قبضہ کر سکتی لیکن 2 چیزیں امت پڑھا ہے ایک صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہوئے دوسرا با یزید بستامی والی نگاہ. اقبال نے گل کی حضرت صلاح الدین ایوبی دے بارے ناریاں کے نکلو کہ حضرت نور الدین زنگی تشریف فرماؤ آپ کی حیات طیبہ کے بارے لکھا نور الدین زنگی کے بارے. زنگی زمانہ کاڑا غلام نور الدین ایک غلامہ کی گل کرنی ہے جڑا دامن مصطفیٰ نال مدد ابو لہب بھی ہوئے چٹا گورا تبن بھی بن جاتا تے ہوئے نور الدین زنگی کہ حضور صاحب نے کہا فرمانے لگا نور الدین زنگی ہے جو بدماش کو تکلیف پہنچانا چاہتا مثال تشریف فرمانا کہ حضور صاحب نے فرمایا نور الدین زنگی ہے 2 بندے میں تکلیف دے رہے کہ نور الدین زنگی مصر جو چلے تو سے آ کے اور 2 عیسائی سن جناب نے پکڑے اور انہوں نے مشہور واقعہ تو علماء کو سنیا تو 2 عیسائی سن آپ نے انہوں نے پکڑ کے فرمایا کون ہو تسی وہ مان گئے انہوں نے کہا سانو اس مشن پہ بھیجا گیا کہ حضور کا جسم مبارک کٹ کے لے گیا. نور الدین زنگی نے پھر جناب سیسا پلائی کی دیوار بنا دی تھی پانی کا تاکہ قیامت تک کوئی موذی ارادہ بھی نہ کر سکے. ایک اور خوش نصیب حکمران ہے جنہوں نے ہمارے کتاب میں لکھا بھی حضرت خلفائے اربعہ
امام حسن عمر بن عبد العزیز تو بعد امت مسلمہ میں اتنا عادل حکمران کوئی نہیں ہے. نور الدین نبی انہوں کا مزاج مبارک بھی اتنے شام میں جڑا وہ موجود ہے. حضرت محی الدین ابن عربی انہوں کا مزاج مبارک بھی ہوتی ہے. حضرت ایوب کردی سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا دار بھائی جنہوں کا پیر مبارک قبر تو باہر ہے. حکومت نے ڈھانپے ہوا اتنے فتنہ مطلب بہت ہجوم ہوتے حکومت نے ڈھانپ دیتا ہے. حضرت ایوب کردی حضرت صلاح الدین ایوبی بھی بولتے وہ بھی بولتے یہ چچا دار بھائی ہے. یہاں کے دور جھگڑا ہوا کہ بھائی ولی اپنی قبر جن کے کوئی نہیں ہوتے ایوب کردی آپ نے انہوں نے حکم بڑھایا لوگوں نے تھی فیصلہ کرو. آپ نے فرمایا کل آنا. جب دوسرے دن آئے تو دیکھا کہ حضرت کا وصال ہو گیا. وہ جب کفن دفن شریف ہوئے جب دفن کر کے فارغ ہوئے تو قبر ایک دھماکہ ہوا کہ آپ کا پیر مبارک باہر آ گیا. میں آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اسی دیکھ لو پیر میرے باہر. سارا صدر ایوب گیا کے بارے میں شام نے دسیا کہ زیارت کر کے آیا. اس شیخ عبدالحادی حسن کیا میں اپنی آنکھ نال دیکھا اصا وہ مزاج مبارک کی باہر بھی بند کیتے ہوا باہر بھی بند بڑے گیٹ تو تالا لا دیتا اندر نہیں جان دے. لیکن اصا کوشش کر کے جامع مسجد کے خطیب سن حضرت شیخ احمد صادق بڑے محبت والے لوگ اصا کیا پاکستان ہی نہیں جانا پہلے زیارت کراؤ. 35 سال تو بعد انہوں نے کھولیا 35 سال بند کی وہ ساڑی وجہ سے پھر انہوں نے کھولیا. اسی اندر گیا کہ جو مقصد تھی ویکن کا وہ بند رہتے سی یعنی پیر مبارک انہوں نے بند کر دیتا. 7 کے ساتھ کتنی ہوئی ہیں 14 700 سال آپ کا پیر مبارک باہر رہا. ساری دنیا اجازت کی تھی. حضرت ایوب حضرت خالد قدری انہوں نے نظام مبارک سب تو بلند جگہ ہے. نقشبندی شاہ غلام علی دہلوی کے خلیفہ اسے جڑا شعر لکھے تھی میں بندو سنا آپ کی قبر مبارک کے شعر کی لکھے تھی. اذا لم تطب في تابة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. اذا لم تطب في تابة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. جدو تو مدینہ منورہ جا کے اس پاکیزہ ہستی جنہاں کی وجہ تو ساری دنیا پاک ہو گئی جدو تو اٹھے پاک نہیں ہویا تو پھر دستے سے جا کے پاک ہویا. کہتے حضرت خالد بن ولید ہوں جب 5 منٹ رہ گئے تو میں سارے گول کر کے شام کا رکا کر لیں. ساری رات کا سفر رکا ایک شہر ہے جسے جنگ صفین ہوئی کی ہوئی مولا علی کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان 30 میل کا ایریا ہے جنگ صفین کا. اسے میں تو کل ہی جیسا حضرت عمار بن یاسر کا مثال ہے کہ حضرت تو ویسے کر نہیں تھا. تین ایک اور صحابی ہیں تابعین انہوں کا مزاج بس اتنے سینکڑا صحابہ کے مزاج ہے. وہ مزاج بنائے ایرانیاں نے خمینی نے. جب نجمیوں کو موقع ملیا انہوں بھی صحابہ کے مزاج کے آئے. جب شیعہ کو موقع ملیا انہوں بھی صحابہ کے مزاج کے آئے. اتنے ہزارہ مزاج دوسرے صحابہ کے سن نہ بلی میٹ کرتے صرف 3 مزاج سے باقی رہے. حضرت ویس کرنی کا عمار بن یاسر کا ایک اور تابعی ہے بس باقی بلی میٹ کر کچھ سے مزاج ملے. اتنے طبیعت سے بڑا مطلب بہت بڑھیا جلدی باہر نکل آیا. سب پتہ سی ظاہر ہے کہ سارے مزارات کی جنہوں نے بلڈوز کر دیتا گیا. اہل سنت کا جماعت دنیا کے ہیں قربان جاؤ انہوں نے کسی علاقے کے نہیں کی حرکت نہیں کی تھی. سمجھ آ گئی بات کو کسی کتنے خوش نصیب کو انہوں نے موقع ملے انہوں نے ڈال دیتے انہوں نے موقع ملے انہوں نے ڈال دیتے. ایک اہل سنت کا میرے سارے کو سلام پیش کر لیں نہیں صاحب کو ہمارے بارے شاک کے کوئی شک ہے بچے نا سارے کو اپنے عقیدے کے پکے ہو گئے سنت کے بعد واپس ہوئے جناب نہر فرات آ گئی. واپس ہوئے ہوتا تو نہر فرات کہ ترکی کی جو آ رہی کہ شام کو جا کے پھر کتنے بلا کنارے جا رہی جیسے کنارے ہوتے آ رہے بیٹھ پیاسے دنیا خوشی یہ جنتی نہر ہے دونوں کے بارے فرمایا پتہ ہے یہ بار جنتی ہوئے دریا ہے دریا نیل اور کے بارے دونوں
اسی اسے اترے وضو کیتا پانی بڑا ٹھنڈا پانی یا پانی میں صرف اس واسطے مفتی محمد ابراہیم صاحب نے کہنے لگے کہ نہر فرات کے بارے مولانا حسن رضا کا ایک شعر ہے وہ یاد ہی میں تو شعر نہیں یاد تو ساری منقبت کی تقریباً یاد ہے وہ میں ان کو سنانا جو میں اسے پڑھی نہر فرات کے کنارے باغ جنت کے ہیں باغ مت کے کھانے آلے بیت تم کو مجدہ لال کا ہے دشمنانے آلے بیت اے شباب فصل گل یہ چل رہی کیسی ہوا کٹ رہا ہے بہ رہا تھا دوست پڑھنے والے پر جمعہ کا دن ہے اور کتابیں دیس کی تحت سے آج کھیلتے ہیں جاؤں پر شہزاد گانے والے پر سر شہیدان وفا کی ہنڈیزوں پر غلام خدا نے اور اونچی کی قدر و شان والے پر اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے یہ وجہ سودا کسی بیچ میں جڑا لگائے میں بیچ رہے کون پتر دیتا ہے اسلام میں اسلام میں تو پیسے 10 روپے کو نہیں دیتا پتر بھی نہیں دینا چھوٹے بھی تھے بڑے بھی تھے جوان بھی تھے بھتیجے بھی تھے بھانجے تو خود اپنی جان بھی پیش کرتی تھی مولا جو تو راضی تھے حسین بھی راضی اتنی بات ہے اس کو زیادہ لوگ پانی بند ہو گیا پلان ہو گیا اس میرے مقابلی میں 10 پانی چھانے والا کوئی چکر کو نہیں تھی یہ ماں بہنی مقام ہے کا نگاہ پاتے تھے نا میں برات پر نے پھر کیا پر آ جانا یہ صحابہ کو سورج چلتے ہیں قرآن کا فیصلہ ہے سورج اپنی جگہ سے چلتا لیکن صحابہ کاف نے جب غار سے پہنچنا تو بتایا شمس اللہ تعالیٰ قضا و منقاف امداد الجمیل ویلا غرب المغرب و امداد الشمال صحابہ کاف یاد نے اپنا دین صرف بچایا کہ اپنی جانا بچانے سے غار جا پڑے کہ اللہ رب العالمین انہوں نے شان بیان فرمائی فرمایا جب سورج پورا ہوتے آنا تو دائیں ہو جانا کہ دھوکہ لگتا ہے کہ جب غروب ہونے لگا تو بائیں ہو جاتا یا صحابہ سے سورج دائیں بائیں ہو جاتا کہ امام علی مقام واسطے نہر فرات دائیں بائیں نہیں ہو سکتا اتنی بات ہے طاقت سارے کو جائیں زور نہیں لایا ورنہ یاد ہے کہ تو راضی تھے حسین بھی راضی بس یہ تو زیادہ گل کوئی آگے سمجھ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر رہے خالی کر رہے بازار پھر قیامت تک کی وجہ سودا کسے نہیں بیچنا کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت زخم کھانے کو تو آپ تیل پینے کو دیا زخم کھانے کو بلایا تھی تو دعوت دے کے آؤ جی جب پہنچے تھے مہمانی کی تھی عراق والے زخم کھانے کو تو آپ تیل پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر دشمنانے آتے تھے نہر فرات والی کی شعر مولانا صلی اللہ فرماتے ہیں خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں آتے ہیں یہ نہر فرات کے بارے میں مولانا صلی اللہ علیہ وسلم اب جناب آخری بات حلب کو بھی چھوڑتے ہیں وہاں بھی بڑے وہاں حضور علیہ السلام کا قدم مبارک ایک مسجد کے بن جا رہے ایک پتھر نصب ہے حضور کا قدم مبارک وہاں پورا انہوں نے کوئی شیشہ نہیں لگایا ہوا اپنا تو نظر آدمی اپنا ہاتھ بھی لگا سکتا ہے چوم بھی سکتا ہے لیکن سے محبت والی جو ان کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اوپر ایک ٹوٹی لگائی قدم مبارک پر وہ کھولتے ہیں اس سے پانی ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے لوگ بوتلیں بھرتے ہیں آج وہ آخری میں پہنچ رہا ہوں میں بھی بوتل بھر کے لے آیا ہوں پانی دینا نہیں کسی میں بھی لے آیا ہوں اتنی رات پیتا چہرے پہ ملیا جسم پہ ملیا دعاؤں کی تھی اس مسجد شریف ہوتے جائے وہ تو ایک ہی بات ہے حلب شہبہ شہبہ کہنے چٹی گاؤں گائے حلب کہنے دو اس شہر کا نام اس وقت پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی چٹی گاؤں آپ وہ دودھ بھیجتے تھے حلب شہبہ ہوتے دودھ کی دکانوں کے نام آتے بڑے سونا سے دودھ بکتا ہے جامع مسجد ان کی اتنی بھی جناب یحییٰ علیہ السلام کا مزار مبارک کے مسجد کے دار میں آپ جناب زکریا علیہ السلام کا یحییٰ علیہ السلام تو دودھ تھے نا ابا جی کا مزار جناب زکریا کا مزار ہوتے کہتے
حالانکہ مسجد دے وچ محراب دے نال اوتھے نبی علیہ السلام نے جڑا دان مبارک میدان احد وچ پتھر مارے نے ابن قمین نے جڑا او تھوڑا جہا نال علیحدہ ہویا وہ بھی اتنے پیا آپ کے بعد مبارک اتنے حضرت زکریا علیہ السلام کی قبر جو اتنے نال متصل اتنے پہ یہ گل ہو گئی اتنے ختم ہو گئی حالانکہ میں چھڑ گیا آ رہا ہند سے اتنے سان دیر ہو گئی کافی گڈی بجائی ہند سے جائے جناب خالد بن ولید کا اسے نظام بہت بڑی مسجد سبحان اللہ نور نلالو یہ ہوئی بابا جی آپ بڑے مسجد بھی ہوئی بڑی بنا گئی خالد بن ولید بڑی بڑی ہے جتنے تم بیٹھو میں ایک ستون بڑھتا ہوں حضرت سلطان سلیم بنایا بلائی مسجد جس بارے کام کرنا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی لمبو اور فقر جنید و بارجی تیرا جمال سلطان سلیم نے مسجد بنائی کہ مسجد تو باہر بڑی کھلی جگہ ہے کہ مسجد تو باہر اہم دو تلوار بڑی سیمنٹ کی بڑی مانا کیوں کیونکہ حضور نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ خالد اللہ کی تلوار میں ایک تلوار ہے تلوار بار بڑھیا تاکہ جڑا گزرنے والا کو پتہ چلے اللہ کی تلوار اندر لیٹی ہے آخری اساں ساڑی بس رکی بہت سارے بندے سی بڑی بس دوڑ کے سارے ساتھی گیا تھے مسجد کا آخری دروازہ بند ہو رہے تھے لیٹ ہو جائے عشاء کے بعد لیٹ ہو جائے تو اتنے مسجد سرکاری پیٹرول میں جب سرکاری اجازت کو بغیر پھر کھل نہیں سکتی تو میں تو ساتھی کہنے لگی اتفاق میں کہنا اتفاق نہیں رہا خالد بن ولید انتظار کر رہے اور نالے کو جلدی میں پڑھا میں پاک ہو سکتا تھی ایسی لیٹ ہو جاتے لیکن نہیں بند نہیں تھی ہو سکتا آپ انتظار فرما رہے پاکستان میں میرے مہمان ہیں زیادہ تر کے انتظام کرا اندر گئے آپ گرم پانی اور وضو کیتا مفتی صاحب نے جماعت پڑھائی سب نماز پڑھی میں دوڑ کے خالد بن ولید کی قبر مبارک نال کھڑا ہو گیا کوئی دکھا نہیں ایسا مدت سے دو سنت کرائے کے در پڑے میں تو ساڑھے اپنوں بھی بے شرمی دور ہو گئے بہت دیوی کوئی ایسا بھی بہت دیوی کا نام آتا جناب سورہ کلی رکھتے ہیں نہیں بڑی تحمل مزاجی فلانا جنگان ساڑھے نال تو وکیل تے جائے کر رہے ہیں ڈٹے تو ہم کا مستقبل ایسی مولانا 14 فروری کی بات ہے مولوی کیوں کر پڑے ہیں کام ہوتا وکیلہ جتنی گاڑی دلیری ہوگی نا آج کوئی پاکستان کا منظر ہو رہا ہے ایسے ہی بات کی 4-5 جیل گئے تو پیچھے سارے نا اب جیل میں جائیں پیچھے سارے اور کیا ہوتے ہیں جیل اور جسٹس سے اتفاق دیکھو اپنا سارا کچھ تو مانگ کر چھڑے ہے کہ جیسے سلام پیش کرتے ہیں سمجھ آئی بڑی ایک معمولی بات نہیں ہوتی 10 روپے آتے لوگ ایمان بھیجتے تھے اور اسی کو سلام پیش کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالغریب امت مسلمہ کا ایک وسیلوں کی سلام پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ لیا میں جڑا انہاں کی مجاہدہ کی قدر کرے اے امت کے ہیرو ایک لوگ ہیں کہ جڑا اپنا سارا کچھ جیل دی طرح گھر وچ اپنی پینشن بھی اپنی جتنی بیٹیاں ضرور کوئی چڑھتا ہے کوئی نہیں چڑھتا لیکن استخار کا نام ہی افتخار ہے تو سلام بھی پیش کرتے تسی ڈر نہیں ڈر میں کہتا ہے میں گرفتار ہو جائے تسی کہا وہ مجھ بھالو نہ کہتا تسی کہنا مولوی پرانی سے کہنا وہ ناپل ہو جائے بلے گل اتنی کہنا تسی جھر کے کھڑے ہو خدا نے ہو کچھ نہیں ہوتا اتنے بہت دل ہو گیا وکیل میں کہا خالد بن ولید آئی تو ہم سنان لگا ہو سکتا تو ہمیں میرے اندر کوئی دلیری پیدا ہو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ مفتی صاحب فرمان لگے قصیدہ درود شریف پڑھی میں کہیں پڑھو لیکن میں کیا مجاہد آدمی اتنا بڑا دلیر آدمی جڑا لکھنی اپونے کلے بڑھ جاندہ تھی ایک قصیدہ درود شریف کے شعر بھی ہو ہن جڑے صحابہ کی دلیری والے شعر یہ یاد نہیں کہ پڑھو نہیں تو میں نے پورا قصیدہ درود شریف زبانی یاد ہے میں پڑھتا ہوں اور کہنے لگے میں نے وہ شعر یاد کوئی نہیں تو پڑھ میں 4 شعروں سے پڑھے صحابہ کی دلیری کے والے قصیدہ درود شریف ساڑھے یہ قصیدہ درود پڑھتے نہیں یہ شعر پڑھیا کر ادھر آل کوئی انٹیلیجنس والے کچھ کہنے ایک قصیدہ درود ہے دلیری والے شعر عمر جلال فصل عنہم مصادمہم ماذا نرى منهم في كل مستقبل فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول حق لهم اضحى من البقم كأنهم في ظهور الخير نبض ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العظام من بعضهم فرجا فما تفرق بين الوهم والبهم امام بصیری کہتا ہے صحابہ کے بارے پوچھتے ہو وہ عزم استقلال شجاعت کے بہادری کے پہاڑ ہے انہوں نے بارے پوچھتے ہو
ہمارے صحابہ کی بڑی شجاعت حاضری کیوں نہیں تھی؟ کرنا ہم کی ظہور الخیر نفت و ربان. فرمانے جب گھوڑے کی پشت لگاتے تھے اس طرح محسوس ہونا سی جیسے گھوڑے کی پشت ہوتے درخت ہو گیا ہوا. فرمانے نے مت سمجھی کہ انہوں نے بینڈ کی ذات کوئی نہیں سی آندھی یزین تنگ ہوتا سی بلکہ اپنی بہادری کی وجہ سے بینڈ ہوتا. آخری جڑا شعر ہے فرمانے طارت قلوب العدا من باطن فرقا. فرمانے صحابہ کی جرأت بہادری کے اسلام کی انہوں نے اتنی خدمت کی تھی کہ کافروں کے دلوں میں اسلام نے اتنا روپ پایا کہ جنگل میں اگر تنے پر کوئی کافر جا رہا ہوگا تو انہوں کو بکری لگانی کہ ڈر کے ناس پاؤں صاحب کی رسول آیا. یہ نہ شعر کا مطلب ہے. تو پھر میں اقبال کا دوبارہ شعر پڑھا. آپ کی قبر اس طرح سامنے سی کہ میں شعر آپ کے سامنے مطلب پڑھا. میں کہا در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان. ایسے جناب خالد بن ولید کا مزاج مبارک کہ آپ جناب آپ کے بیٹے عبدالرحمن بن خالد بھی لیتے ہیں. دونوں باپ بیٹے کی کٹھی قبر ہے. پیرا والے جاؤ کہ حضرت عبید اللہ بن عمر کی قبر ہے. حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ایک عبداللہ ایک عبید اللہ بھی ہیں. انہوں کی قبر مبارک کے پیروں کے پاس مسجد کے اندر ہی دونوں قبراں تین ادھر باقی ادھر. ہوں اسے گل کرنے کی آخری میری گل سے تقریر مک گئی. میں سنانی ہے کہ نہیں گل تو ضرور سنانی. خالد بن ولید کا جس مزاج مبارک ہے اس طرح باہر بہت عربی میں ایک چارٹ لکھا ہے. وہ کی لکھا کہ قول خالد بن ولید حين حضرت الوفات کہ ایسی گل نے خالد بن ولید اس ویلے کی جب آپ دنیا گزارے آخری گل کی فرمایا لقیت قضا وقضا ضعفا وما في جسدي شبر الا وفيه ضربة بسيف او رمية بسام او طعنة برمح فها انا اموت على فراشي ادفعني كما يموت البعير فلا نامت طالب الجبناء. میں بڑی جنگوں میں گیا بڑی جنگوں میں حاضر ہوا کہ میرے جسم تے ایک بالش کی جگہ بھی خالی نہیں رہی کہ جیسے تیر نہ لگے ہوئے جیسے تلوار نہ لگی ہوئے جیسے نیزہ نہ لگے. یعنی پورا میرا جسم چھلنی ہو گیا اسلام کی طرف. ہوں میں موت ہونا ہے گی میں تو موت مجھ سے تلاش کی تھا اسے نظر کوئی نہ آئی. خالد کو کمزور سمجھ کے آ گئی کہ میں آج مارنا ہوں بستر سے کہ جس طرح ایک جانور اپنے قلعے ہوتے بندہ مار جاتا. لیکن خالد بن ولید کو موت جنگ میں اس واسطے نہیں آئی کہ حضور نے فرمایا اللہ کی تلوار ہے کہ اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا. لیکن خالد بن ولید کیا ہے کہ میں بستر سے کرنا چاہوں گا کہ آخری میری بات ہے نا وہ میرے جو پہاڑے جب بول میں تو سب ہے دلیر اور میرے جب بول دلہ واسطے ایک مینار نور ہے. آپ نے فرمایا فلا نامت آیل الجبناء. فرمایا وہ دل لوگوں نے میرا پیغام دے دینا جا کے وہ دل لوگوں نے میرا پیغام سنا دینا کہ اگر تلوار کے لے جانا کہ تیرا نال مردہ سے خالد کدو نہ مر چکے ہوتا. مردہ انسان سے میرے جس میں موت آئی. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ